السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے اس چینل ایس کے ایجویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر وعافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، سوالات جوابات کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی سوالات جوابات کی کڑی میں آج ہم دوسرا چیپٹر غالب کے خطوط لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ خطوط غالب نے مرزا نبی بخش حقیر کو لکھا تھا، اسی کے سوالات جوابات ہیں۔ پوری ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ کو پہلے ویڈیو دیکھنا ہوگا، جو میں نے چیپٹر والا ویڈیو پڑھایا ہے، آپ پہلے اسے جا کر دیکھیں، ڈھنگ سے پورے چیپٹر کو سمجھیں، اس کے بعد سوالات جوابات دیکھیں گے تو آپ کو کافی آسانی ہوگی۔ ڈائریکٹلی سوال جواب دیکھنے سے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ میں اس میں کچھ سمجھانے والا نہیں ہوں، آپ کو صرف سوال جواب بتانا ہی میرا اہم فریضہ ہے۔ اگر چیپٹر کو ڈھنگ سے سمجھنا ہے تو پہلے آپ چیپٹر والا ویڈیو دیکھیں، پلے لسٹ میں آپ کو اس کا ویڈیو مل جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سوال۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے؟ اس خط میں جواب لکھیں گے، غالب گرمی کی شدت کا ذکر ان لفظوں میں کرتے ہیں کہ میں نے اپنی 60 برس کی عمر میں اتنی گرمی اور تپش نہیں دیکھی۔ 60 سال کی عمر میں غالب نے کبھی بھی اتنی گرمی نہیں دیکھی تھی جتنی گرمی اس وقت پڑ رہی تھی۔ سوال نمبر 2، غالب کی مکتوب نویسی کے خصوصیات واضح کیجیے۔ جواب لکھیں گے، غالب شاعری کے ساتھ ساتھ اردو نثر میں اپنے خطوط کی بدولت مشہور ہوئے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اگر غالب نے شاعری نہ کی ہوتی، صرف خطوط ہی لکھے ہوتے تو بھی غالب ہی رہتے، ان کی عزت اور عظمت میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ غالب کے خطوط کی بنیادی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ پہلا، غالب نے قدیم روش کو ترک کر کے آسان زبان میں خطوط نویسی کا آغاز کیا۔ نمبر 2، غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ نمبر 3، غالب نے زمانے کی روایت سے ہٹ کر مختصر القاب و آداب کا استعمال اپنے خطوط میں کیا۔ نمبر 4، غالب کے خطوط شوخی اور ظرافت کی عمدہ مثال ہیں۔ نمبر 5، غالب کے خطوط سے اردو میں جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ نمبر 6، غالب کے خطوط میں ڈرامائی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غالب کے خطوط کی کیا ہیں؟ خاصیتیں ہیں، خصوصیات ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ غالب کا خطوط لکھنے کا ڈھنگ بالکل لوگوں سے الگ تھا، ایک نئے ڈھنگ سے آپ نے خط لکھنا شروع کیا تھا، آپ نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا سب سے الگ ڈھنگ تھا خط لکھنے کا، اس سے پہلے خط ایسے کبھی نہیں لکھے جاتے تھے۔ سوال نمبر 3، ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا؟ اس میں نا جب اب ہاتھرس میں بلوا ہو گیا تو ہاتھرس میں فساد کا سبب کیا تھا؟ تو جواب ہے، ہاتھرس میں فساد راستوں کو چوڑا کرنے اور حویلیوں کو ڈھانے کے سبب رونما ہوا تھا۔ اب ہے عملی کام۔ سوال، آپ پر گرمی کا موسم کیا اثر ڈالتا ہے؟ ان کیفیات کو اپنے لفظوں میں لکھیے۔ گرمی کا موسم آنے پر آپ کے اوپر کیا حالات پیش آتے ہیں، کس طرح کے حالات کس طرح کے دن آپ کے گزرتے ہیں، ان سب باتوں کو اپنے ہی زبان میں اپنے ہی لفظوں میں آپ کو لکھنا ہے۔ اور یہاں پر میں نے اپنے جذبات بتا رہا ہوں تو آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ملک میں خاص طور پر 3 موسم ہوتے ہیں، گرمی، جڑا اور برسات۔ یہ تینوں موسم انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی موسم ہو، اس کی شدت سے انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر گرمی کا موسم ہمارے لیے اکثر اوقات مشکل اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ گرمی میں انسان ہی نہیں، جانور بھی پریشان ہو جاتے ہیں، گھر سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، زیادہ تر لوگ ٹھنڈائی پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں کسی کام میں دل نہیں لگتا، اگر بجلی چلی جائے تو مصیبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں لو چلتی ہے، جس کی وجہ سے انسان گھروں کے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتے۔ پنکھے بھی اس موسم میں آگ برساتے نظر آتے ہیں۔ اس موسم میں کولر، پنکھے بھی ہماری روح کو سکون نہیں پہنچاتے۔ بدن سے پسینہ بہنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بدن سے بو آنے لگتی ہے۔ گرمی کے موسم میں طبیعت پر عجیب سی بیزاری ہوتی ہے، انسان تھکان محسوس کرتا ہے، بھوک نہیں لگتی ہے۔ اس لیے جاڑے اور برسات سے زیادہ ہمیں گرمی کا موسم زیادہ متاثر کرتا ہے، یعنی پربھاوت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے سبق سے متعلق اہم سوال و جواب، یعنی وہ سوال جو آپ کی کتاب میں نہیں، آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، پر پھر بھی بہتر ہے کہ آپ ان سوالوں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے امتحان میں کافی
مفید ہوں گے، کافی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے. سوال کچھ اس طرح ہے، غالب کے حالات زندگی اور طرز تحریر یا خطوط نگاری کی خصوصیات بیان کیجیے. ٹھیک ہے. تو غالب کا پورا انٹروڈکشن اس میں بتایا گیا ہے، لفظ و لفظ سمجھیں. جواب لکھیں گے، نام مرزا اسد اللہ خان، اسد اللہ بیگ خان کا پورا نام تھا. تخلص پہلے اسد رکھا کرتے تھے، بعد میں آپ نے تخلص غالب رکھ لیا تھا. پیدائش آپ کی 1796 آگرہ میں، اور وفات آپ کی 1869 دہلی میں ہوئی تھی. خطاب مرزا نوشا عرف نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ. غالب کی پیدائش مرزا عبداللہ بیگ کے گھر آگرہ میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. آپ کے خطاب کون سے ملے تھے؟ مرزا نوشا عرف نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام الجنگ. یہ آپ کے خطاب ہیں، آپ کو سمان دیے گئے ہیں. آگے لکھتے ہیں، غالب کی پیدائش مرزا عبداللہ بیگ کے گھر آگرہ میں ہوئی تھی. ان کے والد فوج میں ملازم تھے، ملازم نہیں، نوکر. ٹھیک ہے. غالب 5 برس کے تھے اور ان کے والد الور کی لڑائی میں شہید کر دیے گئے. غالب کی پرورش کے فرائض ان کے چچا نصر اللہ خان نے ادا کیے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ غالب 9 برس کے ہوئے تھے کہ چچا بھی چل بسے. غالب کے ساتھ اس طرح کی پریشانیاں سامنے آئی ہیں، دیکھیے آپ. غالب نے ابتدائی تعلیم یعنی پرارمبک شکشا آگرہ میں حاصل کی، مگر مالی پریشانیوں کی وجہ سے زیادہ دنوں تک باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے. بہادر شاہ ظفر نے 50 روپے ماہوار اور نواب رامپور نے 100 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا. غالب کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی. غالب شادی کے بعد آگرہ چھوڑ کر دہلی چلے آئے اور پھر مرتے دم تک دہلی میں مقیم رہے، یعنی وہیں پر رہے. ٹھیک ہے. غالب شگفتہ طبیعت اور زندہ دل انسان تھے. خودداری ان کے کردار کا اصل جوہر تھی. خوشامد سے انہیں سخت نفرت تھی. خوشامد کہتے ہیں نا کسی کی بڑائی کرنا، جھوٹی تعریفیں کرنا، خوشامد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. غالب نے اردو غزل میں کافی شہرت اور مقبولیت حاصل کی. 72 برس کی عمر میں اس عظیم شخصیت نے دہلی میں ہی وفات پائی اور وہیں پر دفن ہوئے. شہر دلی سے غالب کا بڑا گہرا رشتہ تھا. بقول مولانا حالی، کیا لکھتے ہیں؟ مولانا حالی کون ہے؟ غالب کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. غالب آپ کے استاد رہے ہیں. اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشا تھا اور شہر برات. ٹھیک ہے. یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ مولانا حالی نے لکھا ہے. طرز تحریر یا خطوط نگاری، آپ کا لکھنے کا ڈھنگ کیا تھا؟ دیکھیے، غالب کا ایک مشہور شعر ہے. شعر کس طرح ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں. اور شعر میں ہی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. وہ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، لکھنے والے بہت اچھے ہیں، دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں اور ہے. غالب کا انداز، ان کے لکھنے کا طریقہ سب سے الگ ہے، سب سے علیحدہ ہے، سب سے ہٹ کر ہے. یہ وہ شاعر میں اپنے شعر میں لکھتے ہیں. اردو ادب کی تاریخ میں مرزا غالب کے خطوط سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی میل کا پتھر، کیونکہ ان کے ذریعے اردو ادب میں جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر غالب نے شاعری نہ کی ہوتی اور صرف خطوط لکھے ہوتے تو بھی غالب کی عظمت میں کوئی فرق واقع نہ ہوتا. غالب کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مثلا عود ہندی، اردو معلی اور خطوط غالب وغیرہ. غالب کے خطوط کی بنیادی خصوصیات درج ذیل ہے. غالب جو خط لکھے ہیں ان خطوں کی خاصیت کیا ہے، خصوصیات کیا ہے، ایک ایک کر کے آپ کو بتائی جاتی ہے. آپ ان کو ڈھنگ سے سمجھیں، اس لیے میں نے پہلے پوری بات نہیں بتائی تھی، اب یہاں سے سمجھیں. مختصر القاب و آداب، یہ ان کی پہلی خاصیت تھی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، غالب نے زمانے کی روایت سے ہٹ کر اپنے خطوط میں مختصر القاب و آداب کا استعمال کیا. مثلا بندہ پرور، ٹھیک ہے، پیر و مرشد، نواب صاحب وغیرہ. آپ نے بہت اونچے اونچے القاب کا استعمال کرنا کیا کیا؟ ترک کیا، ہٹایا ان کو، جو پرانی روایت چلی آ رہی تھی. دوسرا ہے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. اب یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، غالب نے خود اپنے تعلق سے کہا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو. بلا شبہ غالب اس طرح خط لکھتے ہیں جیسے 2 شخص آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں. خط کو کیا کر دیا؟ خط کو اس طرح لکھنے کا ڈھنگ آپ کا ایسا تھا جیسے 2 شخص آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں. یہ آپ کا لکھنے کا ڈھنگ تھا. خط میں بھی اس طرح کی باتیں لکھتے تھے جیسے 2 شخص آمنے سامنے بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں. یہ ان کا لکھنے کا ڈھنگ تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. نمبر 3 ہے خطوط میں اشعار کا برخمل استعمال. خط میں بھی شعر کا استعمال کیا کر لیا کرتے تھے. غالب نے حسب موقع اپنے خطوط میں اشعار کا بھی استعمال بڑی خوش اسلوبی سے کیا ہے، بڑے اچھے ڈھنگ سے کیا ہے. شوخی اور ظرافت،
اب یہ کیا چیز ہوتی ہے دیکھیے، شوخی و ظرافت غالب کا نمایاں پہلو ہے جس کے خوبصورت استعمال سے انہوں نے اپنے خطوط کے حسن کو بڑھایا ہے۔ شوخی و ظرافت کے کلام، ان کے کلام اور مزاج دونوں کی اہم خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ شوخی و ظرافت، طنز کرنا، باتوں کو گھما گھما کر کہنا اور بڑے اچھے ڈھنگ سے باتوں کو کہنا ان کا کیا ہے، طریقہ ہے۔ نمبر 5 ہے غالب کی خطوط 1857 عیسوی کے غدر کا آئینہ ہے۔ ان سے غدر کے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ 1857 کا جو سوادھینتا سنگرام تھا اس میں کیسے حالات رہے تھے، یہ ان کے خطوں سے پتہ لگ جاتا ہے۔ نمبر 6 غالب کے خطوط میں شہر دلی کی تاریخ جھلکتی ہے کہ شہر دلی کو اس زمانے میں 1857 میں کیسا ہوا کرتا تھا۔ نمبر 7 غالب کے خطوط ان کی سیرت اور شخصیت کے آئینہ دار ہیں۔ نمبر 8 غالب کے بیشتر خطوط سے ان کے اقربا، اعزا، مربی، احباب اور شاگردوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو دوست رہے ہیں، آپ کے جو شاگرد رہے ہیں، آپ کے جو اسٹوڈنٹس رہے ہیں، آپ کے ششیہ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کے خطوں سے کیا چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ غالب کے خطوط سے اردو میں جدید نثر، آسان نثر کا آغاز ہوا۔ غالب کے خطوط کی نثر سادہ، شگفتہ اور مخفی اور مسجع نظر سے بڑی حد تک گریز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ غالب نے سب چیزوں کیا کیا، دور کیا ہے، بہت ہی آسان بھاشا میں، آسان زبان میں ان باتوں کو لکھا ہے تاکہ عام انسان کو پڑھ کے اسے کیا ہو جائے، متاثر ہو جائے۔ نمبر 10 غالب کے بعض خطوط میں ڈرامائی کیفیت ملتی ہے۔ نمبر 11 غالب نے بعض خطوط میں علمی و ادبی مسائل پر بحث کی ہے اور شاگردوں کے کلام پر اصلاح دیتے وقت اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ نمبر 12 غالب کے خطوط کی مجموعی خصوصیات کی بدولت اردو میں مخدوم نگاری ایک ادبی صنف قرار پائی ہے۔ مختصر یہ کہ غالب نے یہ خطوط لکھ کر ثابت کر دیا کہ روزمرہ بولی جانے والی زبان میں بھی بڑی باتیں بیان ہو سکتی ہے۔ خطوں میں کسی بات کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر لکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم عام بول چال میں باتیں کیا کرتے ہیں، ایسے ہی ہم خطوں کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ بات غالب نے سمجھا دی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ سوال نہیں آئے تو ایک دو بار آپ ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کر کے سن لیں تو آپ سبھی جوابات کو یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے۔ اور جوابات کو پڑھنے سے پہلے ایک بار آپ چیپٹر کا ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو سبھی باتیں جاننے میں، یہ سبھی باتیں سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ امید کرتا ہوں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔